السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اچھے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ آپ سب بھائی بہن کا بہت بہت شکریہ ہمارے چینل پہ آنے کے لیے، کہ ویڈیو کو دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں اور ہمیں کامنٹ کر کے حوصلہ افزائی دے رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ جو بھی بھائی بہن نئے ہیں چینل پہ، چینل کو بھی سبسکرائب کریں، اور اگر آپ سب سے ہو سکے تو ویڈیو کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں۔ اور کچھ بھائی بہن ہیں جو اردو پڑھنے کے لیے ہی ریکویسٹ کر رہے ہیں، تو اب میں نے قرآن شریف کا پڑھنا شروع کیا ہے، اور اسی بیچ میں میں اردو بھی ایک آدھ ویڈیو ڈالتی رہوں گی، یا پھر ہم کنٹینیو اردو ہی پڑھتے رہیں۔ آپ سب کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ تو چلیے آج ہم اردو پڑھ رہے ہیں اور پڑھنا ہم شروع کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بی بی حلیمہ کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں۔ تو یہ ہماری دائی حلیمہ جو تھی، ان کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی برکت کے بارے میں بات ہوگی۔ جب بی بی حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا اور لے کر اپنے ساتھیوں کے پاس آئیں، تو بی بی حلیمہ کی اونٹنی کا دودھ بڑھ گیا۔ وہ فرماتی ہے کہ میں نے اونٹنی کو دوہا تو اس نے اتنا دودھ دیا کہ میں نے اور میرے شوہر نے خوب پیٹ بھر کر پیا، اور بی بی حلیمہ کا دودھ بھی بڑھ گیا۔ ان کے بچے عبداللہ نے بھی پیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیا، حالانکہ پہلے دودھ بہت کم ہوتا تھا۔ میاں عبداللہ اکیلے ہی بھوکے رہ جاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دودھ پلانے کے لیے بی بی حلیمہ لے کے آئی، ان سے پہلے اونٹنی کو دودھ بہت کم آتا تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئیں تو ان کا دودھ بھی بڑھ گیا اونٹنی کا، تو پیٹ بھر کے بی بی حلیمہ ان کے شوہر نے بھی پیا۔ میاں عبداللہ اکیلے ہی بھوکے رہ جاتے تھے۔ جب بی بی حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے چلیں تو ان کی سواری کا گھوڑا، جو دبلا تھا اور بہت آہستہ آہستہ چلتا تھا، اب بہت تیز رفتار ہو گیا تھا اور سب سے آگے آگے رہتا تھا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں ہیں، جو انہوں نے دودھ پلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آئیں، تو ان کی برکت سے وہ دبلا پتلا گھوڑا بھی بہت تیز رفتار میں ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی حلیمہ کے گھر پہنچے تو ان کے گاؤں میں قحط پڑا ہوا تھا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی حلیمہ گھر لے کے آئیں تو ادھر گاؤں میں قحط بھی پڑا ہوا تھا۔ قحط کہتے ہیں خشک حالی، بارش نہ ہونا، جیسے کھیتوں میں جو اناج اس اناج میں بارش نہ ہونے کی وجہ سے وہ نہیں ہو پاتا ہے، اس کو قحط کہتے ہیں۔ بکریوں کے دودھ نہیں ہوتا تھا، مگر جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں، ان کی سب بکریاں دودھ دینے لگیں، اور سب کی بکریاں دودھ بالکل نہیں دیتی تھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 برس کے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑا دیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھوٹا تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات ادا فرمائے۔ تو جو بکریوں کو دودھ بالکل نہیں ہوتا تھا، بکریوں کو دودھ بھی ہونے لگ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 برس کے ہو گئے تو ان کو دودھ چھڑایا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے کون سے کلمات پڑھے ہیں: اللہ اکبر کبیرہ، والحمد للہ حمدا کثیرا، وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا۔ تو یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو 2 سال کا جو بھی بچہ ہو جاتا ہے اس کو دودھ چھڑا دیا جاتا ہے۔ 2 ہی سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماشاء اللہ خوب بڑے معلوم ہونے لگے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑا دیا گیا تو بی بی حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ لائیں،
تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے سپرد کر دیں۔ جب بی بی حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑایا، بی بی حلیمہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ لے کے آئیں ان کی امی کے پاس کہ ان کے امی کے پاس دے دیں، مگر بی بی حلیمہ کا جینا چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جدا ہوں۔ بی بی حلیمہ کا جی بالکل نہیں چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جدا ہو۔ کوئی بھی بچہ کو اگر پرورش کر رہا ہے اور 2 سال رکھنے کے بعد پھر دل لگ ہی جاتا ہے، دل میں جگہ بن جاتی ہے، تو اس لیے بھی چھوڑنے کا من نہیں کرتا ہے۔ اتفاق سے ان دنوں مکہ میں طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی تھی۔ بی بی حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے عرض کیا کہ ابھی طاعون پھیلا ہوا ہے، جب یہ کم ہو جائے گا تو دے جاؤں گی۔ تو جب یہ بیماری پھیلی ہوئی تھی مکہ میں، بی بی حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے عرض کیا کہ ابھی طاعون پھیلا ہوا ہے، جب یہ ٹھیک ہو جائے گا تب میں دے جاؤں گی۔ آپ کی والدہ نے اجازت دے دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امی کا نام آمنہ تھا اور بی بی حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بچوں کے ساتھ فضول کھیل کود میں نہیں لگتے تھے۔ تو کوئی بھی بچہ ہوتا ہے تو جیسے فضول کھیل کود میں لگ جاتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فضول کھیل کود میں نہیں لگتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضاعی والدہ سے پوچھا کہ میرے بھائی دن بھر کہاں رہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی حلیمہ سے پوچھا کہ میرے بھائی کہاں رہتے ہیں دن بھر؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی جایا کروں گا۔ پھر روزانہ اپنے رضاعی بھائی کے ساتھ بکریاں چرانے جانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرانے گئے ہوئے تھے۔ وہاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے فرشتے آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چیر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نکال لیا اور اسے دھو کر پاک صاف کر کے پھر رکھ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ پہلے جیسا کر دیا۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی دوڑے ہانپتے کانپتے گھر آئے اور اپنی والدہ سے یہ قصہ سنایا کہ میرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 آدمیوں نے لٹا کر ان کا سینہ چیر ڈالا ہے۔ بی بی حلیمہ اور ان کے شوہر دونوں گھبرائے ہوئے چراگاہ پہنچے تو دیکھا کہ اچھے خاصے بیٹھے ہیں مگر بہت ڈرے اور سہمے ہوئے ہیں۔ بی بی حلیمہ نے پوچھا کہ بیٹا کیوں ڈرے ہوئے ہو؟ فرمایا کہ امی 2 آدمی سفید کپڑے پہنے ہوئے آئے اور مجھے لٹا کر میرا پیٹ چیرا اور اس میں سے کچھ نکال کر لے گئے ہیں۔ بی بی حلیمہ انہیں گھر لائیں اور ایک نجومی کے پاس لے گئیں تاکہ دریافت کریں کہ یہ کیا معاملہ ہے، مگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر چلانے اور شور مچانے لگا کہ لوگوں دوڑو، اس بچے کو قتل کر دو ورنہ تم لوگ غارت ہو جاؤ گے۔ یہ بچہ تمہارے دین کو مٹائے گا اور تمہیں ایسا راستہ دکھائے گا جو تم نے آج تک نہ سنا ہوگا۔ بی بی حلیمہ نے اس نجومی کو بہت ڈانٹا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گھر آ گئیں، مگر ان دونوں باتوں سے بہت ڈر گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ بی بی آمنہ کے پاس پہنچا دیا۔
तो बीबी हलीमा इन बातों से बहुत डर गई थी। इस वजह से उनकी अम्मी के पास पहुंचा दिया। आप इतने दिन बीबी हलीमा की गोद में खेले और उनके घर में रहे, इसलिए सबको आपसे बहुत मोहब्बत हो गई। बड़े होकर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी तो बीबी हलीमा, उनके शौहर, उनकी एक लड़के जो बचपन में हमारे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खेला करते थे, सब मुसलमान हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई वालिद का नाम हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु था और रज़ाई बहन और भाई जो मुसलमान हुए थे उनका नाम शीमा रज़ियल्लाहु अन्हा और अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु था और रज़ाई वालिदा का नाम तो तुम्हें मालूम ही है कि बीबी हलीमा। तो चलिए आप सभी से मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, और आप सभी इस वीडियो को देख के कमेंट ज़रूर करें कि आप सब उर्दू कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे कि कुरान शरीफ भी पढ़ेंगे। जो भी भाई बहन कुरान शरीफ पढ़ने वाले हैं वो भी कमेंट करें कि मुझे कुरान पढ़ना है, और जो भी भाई बहन उर्दू पढ़ने वाले हैं वो भी कमेंट करें कि आप उर्दू पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह जिस कमेंट में ज़्यादा होगा उसी हिसाब से हम उसी बुक का वीडियो बनाया करेंगे। मिलते हैं हम आप सभी से अगली वीडियो में इंशाल्लाह। आप सब अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।